اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پڑھ رہے تھے پیارے بچوں ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا سبق نمبر 1 امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یعنی کہ تمام مومنین کی ماؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا اور جانا، اور اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں اپنی زندگیاں کیسے گزارنی چاہیے۔ جی بالکل، تو یہ ساری باتیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ضرور بتائیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی مشق، تاکہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ اپنی اپنی پینسلز کو نکال لیجئے اور کتابوں کو کھول لیجئے۔ آئیے مشق کی طرف، جس کی مشق ہم کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق تھا، درست جواب ہے بنو مستلق سے۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا 6 ہجری میں۔ نمبر 3، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال ہوا 50 ہجری میں۔ نمبر 4، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش ہوئی مصر میں۔ نمبر 5، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے احادیث مبارکہ روایت کی 7۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے کہ امہات المومنین کن خواتین کو کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 85 پر پہلی لائن میں مل جائے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کہلاتی ہیں۔ امہات المومنین کا معنی ہے تمام مومنین کی مائیں۔ یہ وہ عظیم اور پاک خواتین تھیں جنہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ امہات المومنین کے چند اوصاف تحریر کریں۔ پیارے بچوں، امہات المومنین کے اتنے اوصاف ہیں کہ شاید ان پہ لکھنا بہت مشکل ہو، لیکن اس میں جو جتنا جواب آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 85 پر۔ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ امہات المومنین تقویٰ و طہارت، عبادت و ریاضت، فقہ و فراست کا بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے صبر و شکر اور قناعت کی شاندار مثالیں پیش کیں، اور مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، لہٰذا امہات المومنین کا احترام تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہاں تک یہ شارٹ کوئسچن نمبر 2 کا آپ کا آنسر ہے۔ پھر آتا ہے سوال نمبر 3 کہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن صفات کی مالک تھیں؟ تو صفحہ نمبر 86 پہ آ جائیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں آپ ان کے اوصاف یعنی کہ صفات لکھیں گے۔ تو اس میں چوتھی لائن دیکھیے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلامی احکامات پر پابندی سے عمل کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم و فضل میں اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں، صبر و تحمل، بردباری، اخلاق کا پیکر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سخی اور فیاض تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی اور عبادت گزار تھیں۔ یہاں تک کوئسچن نمبر 3 کا آنسر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب سوال نمبر 4 آتا ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے نکاح کی برکات تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 85 اور 86 پر موجود ہے کہ 5 ہجری میں جب غزوہ مریسی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئیں، جبکہ ان کے شوہر مارے گئے تھے، تو گرفتاری کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ تو اس مبارک نکاح کے بعد اس غزوے میں گرفتار ہونے والے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور یہ حسن سلوک دے کر تمام قیدیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر اپنے قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے متعدد گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے مکمل نکاح کی برکات کی ہیڈنگ کے ساتھ۔ اب آتا ہے سوال نمبر 5 کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی خصوصیات بیان کریں۔ تو صفحہ نمبر 87 پر اس کا جواب موجود ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ چیپٹر دیکھیں گے، اور اس میں دوسری لائن میں اس کا جواب موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت عبادت گزار، تقویٰ شعار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہاد میں بڑی دلچسپی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان جنگ میں مجاہدین کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، پیاسوں کو پانی پلاتی،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ غزوہ تبوک میں شریک تھیں، آپ علم و فضل میں یکتا تھیں، نہایت دانش مند تھیں اور لوگوں کو فقیہی مسائل سکھایا کرتی تھیں۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، جس میں ان کے کردار کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے کہ امہات المومنین کے فضائل پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے آپ نے۔ تو اب آ جائیے صفحہ نمبر 85 پر، جس میں آپ نے کچھ تھوڑا سا پہلے حوالہ دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نسبت، احکام شرع کی پاسداری، تقوی و پرہیزگاری، زہد و عبادت، محبت رسول، خوف خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوصاف و خصائص، یہ تمام اوصاف ایسے ہیں جو ازواج مطہرات کو تمام عورتوں سے نمایاں اونچے مقام پر فائز کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت کا ہی اثر تھا کہ انہیں اس قدر بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوا، اور ان کی پاکیزہ حیات کی کہ شب و روز قیامت تک لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار پائے، اور انہیں وہ شان و فضیلت عطا ہوئی کہ قیامت تک آنے والے خواتین ان کی گرد پا کو بھی نہیں چھو سکتیں۔ دوسرا، آپ اس کو چیدہ حالات و واقعات کو بیان کر سکتے ہیں، جس میں قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر ازواج مطہرات کی شرف و فضیلت اور مقام و مرتبے کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا آپ ترجمہ لکھیں گے اس میں، اور ساتھ ہی امہات المومنین کے نام پر تھوڑا آپ نے ان کے بارے میں، ان کا جو فضیلت ہے الگ الگ انفرادی طور پر، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت کے بارے میں لکھیں گے کہ وہ خوب سیرت، عبادت گزار، کثرت سے روزے رکھنے والی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی تھی۔ اس کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ اسلامی احکامات پر پابندی سے عمل کرتی ہیں، علم و فضل میں اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں، صبر و تحمل، بردباری، اخلاق کا پیکر تھیں، سخی و فیاض تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرنے والی اور عبادت گزار تھیں۔ پھر ام المومنین حضرت ام حبیبہ کہ اس میں لکھیں گے کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار اور عالمہ و فاضلہ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر سختی سے عمل کرنے والی تھیں، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتی تھیں، اور آپ نے نہایت سادگی اور انکساری سے زندگی گزاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی لکھا جائے گا کہ آپ نہایت عبادت گزار، تقوی شعار تھیں، اور جہاد میں بڑی دلچسپی رکھتی تھیں، اور جہاد میں شریک ہوئیں، علم و فضل میں یکتا تھیں، اور لوگوں کو فقیہی مسائل سکھایا کرتی تھیں۔ جبکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صالح، پاکیزہ اور نیک سیرت خاتون تھیں، اور زیادہ وقت جو تھا وہ عبادت میں گزارتی تھیں۔ یہ ان کے بہت سارے فضائل ہیں جن پر آپ نے اس کا تفصیلی نوٹ اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ پھر دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ دین اسلام کی اشاعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج میں امہات المومنین کا کردار واضح کریں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کردار واضح کریں گے حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے تمام جو قبیلے کے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ ان کے قبیلے کو آزاد بھی کر دیا گیا۔ تو جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنے قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا کہ ان کے سبب بنو مستلق کے متعدد گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ یہ ان کے خصوصیت کے بارے میں ہے، اور ساتھ ہی حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی وضاحت آپ نے اس سوال کے اندر کرنی ہے۔ پھر آتے ہیں سرگرمیوں کی طرف، جس میں مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی حیات طیبہ پر مشتمل فہرست بنانی ہے، جس میں ان کے اسماء گرامی، ولدیت، پیدائش و القاب، قبیلہ، عمر اور مروی احادیث کی تعداد، اولاد، وفات اور امتیازی خصوصیات شامل ہوں۔ اپنا جائزہ لیں کہ مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے کون کون سے اوصاف آپ میں موجود ہیں اور کن اوصاف کو اپنانا ہے۔ اس کی مکمل آپ فہرست بنائیں گے۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو سبق میں مذکور امہات المومنین کے فضائل و مناقب کے بارے میں آگاہ کریں، طلبہ کو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے مقام و مرتبے کا ادب و احترام اور پیروی کرنے کی ترغیب دلائیں، اور مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں جماعت میں ذہنی آزمائش کے مقابلے کا انعقاد کروائیں، اور اس میں تمام طلبہ کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے یہ مشق حل کی،
اور امہات المومنین کے کردار، فضائل اور مناقب بھی پڑھے، اور سیکھنا ہے، سمجھانا ہے اور بار بار اس کو آگے کی طرف پھیلانا ہے۔ جی بالکل، ہم نے اپنے ماؤں کے کردار، مناقب اور فضائل کے بارے میں گفتگو کرتے رہنی ہے۔ جی تو اپنے بہن بھائیوں کو ضرور اس کے بارے میں آگاہی دیجیے گا۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔